یہ وہ سال تھا جب پاکستانی معیشت کی رگوں میں دوڑنے والے تمام تر سرمایہ کا رخ کراچی کی جانب تھا، اور یہ منزل تھی بحریہ ٹاؤن کراچی۔ زمینوں کے سودوں میں راتوں رات لاکھوں روپے کروڑوں میں اور کروڑوں روپے اربوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ کھربوں روپے کی اس ریل پیل میں فقط ایک ہی شخص تھا جو بحریہ ٹاؤن کے دروازے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس سارے کھیل سے بے نیاز تھا۔ ملک ریاض کا وہ پڑوسی جس کے اکاؤنٹ میں لاکھ روپے بھی موجود نہ تھے، لیکن توکل اور قناعت کی مٹی میں گندھے ہوئے اس قلندر کے پاس استغنا کی دولت اتنی تھی کہ پورے ملک میں کوئی ثانی نہ تھا۔ اس بوریا نشین شخص کا نام تھا سید بدیع الدین آغا، جو بحریہ ٹاؤن کے دونوں مرکزی دروازوں کے عین بیچ میں 15 ایکڑ رقبے کا مالک تھا۔ بحریہ ٹاؤن کی پیشانی پہ واقع اس زمین کی قیمت چند کروڑ سے شروع ہوئی اور پھر 42 ارب روپے تک جا پہنچی۔ بحریہ ٹاؤن کے سارے ہی بروکرز اس زمین کے در پہ تھے، لیکن اس شخص کے لبوں پہ فقط انکار تھا۔ اس شخص کی وہاں موجودگی ایک معمہ تھی، ایک ایسا راز جسے جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ بحریہ ٹاؤن کے اندر 26 کلومیٹر طویل شاہراہ بچھائی جا چکی تھی، اور اس جناح کمرشل میں فقط 500 گز کے پلاٹ کی قیمت 14 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس میں ہر 3 ماہ بعد 12 ارب سے زائد کی رقم منتقل ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس شخص کو بحریہ ٹاؤن کی دولت خرید نہ سکی اور نہ ہی کوئی طاقت زیر کر سکی۔ اس کہانی کے کئی موڑ ہیں اور ہر موڑ پر ایک الگ ناقابل یقین داستان ہے۔ یہ ایک نئی دنیا کی کہانی ہے جو ظاہری آنکھ سے قدرے اوجل ہے۔ یہاں ایک طرف کنکریٹ کی بلند و بالا عمارتیں ہیں اور دوسری طرف توکل، اخلاص، علم و حلم میں گندی چھوٹی سی بستی ہے۔ یہاں کے فرش سنگ مرمر کے نہیں، لیکن وہاں چلتے قدم گویا آسمان کو چھوتے ہیں۔ یہ دو دنیاؤں کی اپنی اپنی انتہا ہے، جہاں ایک طرف مال و اسباب کی ہرس ہے اور انہیں گن گن کر جمع کرنے کی ہوس ہے، تو دوسری جانب ان سے مکمل برات۔ اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے 1996 سے، جب سید بدیع الدین آغا کے والد محمد علی آغا سفر کے دوران سپر ہائی وے پر واقع ایک ہوٹل پر چائے پینے کے لیے رکے۔ اس ہوٹل کے برابر میں 1 ایکڑ کے پلاٹ پر علم لگا ہوا تھا۔ اس پلاٹ کے مالک امجد علی نقوی بھی وہاں آ گئے۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کہنے لگے، آغا صاحب، اس پلاٹ پر میرا ارادہ امام بارگاہ بنانے کا تھا۔ اب یہ جگہ آپ کے حوالے ہے اور آپ جو چاہیں اس پر تعمیر کریں۔ آغا محمد علی نے اس پلاٹ پر مدرسہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پانی، بجلی، گیس سمیت کوئی بنیادی سہولت میسر نہ تھی۔ بدیع الدین آغا 14 سال حرم شریف میں گزارنے کے بعد کچھ عرصے پہلے ہی وطن واپس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہاں کون پڑھنے آئے گا، اور جو دور دراز کے گوٹھ ہیں مجھے تو ان کی زبان بھی نہیں آتی۔ آغا محمد علی نے کہا، وقت آئے گا یہاں شہر آباد ہوگا۔ والد کے حکم کی تعمیل میں بدیع الدین آغا چند طالب علموں کے ساتھ کچھ عرصے میں واپس یہاں لوٹے اور خیموں میں اپنی رہائش اور مدرسہ قائم کر لیا۔ یہاں پینے کو بورنگ کا کڑوا پانی میسر تھا یا پیٹرول کا وہ بو والا پانی جو ٹینکر واپسی پر حیدرآباد سے بھر کر ان کے لیے لاتے تھے۔ ویران و بیابان علاقے میں زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ کچھ عرصے بعد ہوٹل کے مالک نے مسجد کے لیے اپنی جگہ عطیہ کی۔ شدید گرمیوں کی ایک انتہائی گرم دوپہر تھی۔ آغا محمد علی چونے سے مسجد کے لیے نشان لگا رہے تھے۔ کسی نے ازراہ مذاق کہا کہ آغا صاحب، اتنی بڑی جگہ پر کس لیے نشان لگا رہے ہیں؟ یہاں تو ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا، نماز پڑھنے کون آئے گا؟ آغا محمد علی کا چہرہ دھوپ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مخاطب کو دیکھا اور کہا، وقت آئے گا، یہ جگہ نمازیوں کے لیے تنگ پڑ جائے گی۔ اگلے 12 سالوں میں ہوٹل کے مالک کے علاوہ امجد علی نقوی نے بھی اپنی زمین آغا صاحب کو فروخت کر دی۔ اب وہ یہاں 15 ایکڑ رقبے کے مالک تھے۔
2007 میں جب آخری زمین خریدی تو بیانے کے لیے آغا صاحب نے اپنی ایک پرانی گاڑی فروخت کر کے 2 لاکھ روپے ادا کیے۔ بقیہ رقم کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی اثناء میں آغا صاحب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے۔ روضہ رسول پر حاضری دی اور کہا، نانا جان، بیانے کی رقم دے چکا ہوں، بقیہ ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلے تو کسی شخص نے آواز دی اور پوچھا کہ کس پریشانی میں ہیں؟ آغا صاحب نے پہلے منع کیا، پھر خیال آیا کہ ابھی روضہ رسول پر پریشانی کا اظہار کر رہے تھے اور ابھی انکار کر رہے ہو۔ آغا صاحب نے اپنی پریشانی بالآخر بتا دی۔ وہ شخص کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹا اور پوری رقم نقد حوالے کر دی۔ 2013 میں جب بحریہ ٹاؤن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو گاؤں گوٹ خالی ہوتے چلے گئے۔ جس کی جو قیمت تھی وہ اس نے وصول کی، لیکن یہ مسجد اور مدرسہ اپنی جگہ موجود رہا۔ لالچ اور خوف کے ہتھ کنڈے یک کے بعد دیگرے آزمائے جاتے رہے۔ زمین کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور بات کروڑوں سے اربوں پر چلی گئی، لیکن آغا صاحب کا انکار اقرار میں نہ بدل سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس ویرانے سے ذرا پرے ناردرن بائی پاس پر آئے روز مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جا رہے تھے اور ان کا سرغنہ بحریہ ٹاؤن کے لیے زمین خالی کرانے کا غیر اعلانیہ ذمہ اٹھائے ہوا تھا۔ بحریہ ٹاؤن اور زمین کے مالک میں یہ کشمکش چلتی رہی اور کوئی 3 سال قبل بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ زمین کی خریداری سے دستبردار ہو گئی۔ بحریہ ٹاؤن یہ قیمتی ترین جگہ کیوں نہ لے سکا؟ آغا صاحب نے یہ جگہ کیوں فروخت نہ کی؟ تصفیہ کیسے ہوا؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے آغا صاحب نے بات کرنے سے معذرت کر لی۔ ان کے ایک قریبی ذریعے نے بتایا کہ 4 سال پہلے بہت دباؤ تھا۔ پولیس کی بھاری نفری آئے روز گھیراؤ کرتی تھی۔ آخری دفعہ جب پولیس نے بھاری مشینری کے ساتھ گھیراؤ کیا تو آغا صاحب نے کہا کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے مظلوم بنایا ہے اور ہم قیامت تک مظلوم رہیں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس دوران آغا بدیع الزماں عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں سے پیغام بھجوایا کہ بحریہ ٹاؤن والوں سے بات کریں۔ یہاں موجود مدرسہ کے منتظمین نے ملاقات کی کوشش کی، لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں دیا گیا۔ عمرے سے واپسی کے بعد آغا صاحب حج کے لیے چلے گئے اور وہاں سے دوبارہ پیغام بھجوایا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا، اب کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج سے واپسی پر بحریہ ٹاؤن کی طرف سے رابطے شروع کیے گئے، لیکن آغا صاحب نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا۔ کچھ دنوں بعد آغا صاحب کو پیغام آیا کہ ملک ریاض ملنا چاہتے ہیں، لیکن سیکیورٹی کے مسائل کے باعث مدرسہ نہیں آ سکتے، آپ بحریہ ٹاؤن آ جائیں۔ آغا صاحب نے حامی بھر لی۔ ملاقات شروع ہوئی تو ملک ریاض نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آغا صاحب نے کہا آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک ریاض نے کہا کہ مجھے یہ زمین درکار ہے۔ آغا صاحب نے کہا کہ جب میں عمرے پر گیا تھا تو مجھے کہا گیا اس معاملے پر آپ سے بات کروں، اس وقت شاید میں یہ زمین دے دیتا، آپ نے ملاقات نہیں کی۔ بعد میں حج پر گیا تو یہ کہا گیا کہ زمین فروخت نہیں کرنی، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب آپ اگر 1 انچ کے بدلے 1 کروڑ روپے بھی دیں تو ہم یہ زمین فروخت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ اگر بزور قوت لینا چاہیں تو ہم اپنی چادر کاندھے پر ڈال کر چلے جائیں گے۔ یہ زمین آپ کو مبارک ہو، ہمیں 1 روپیہ بھی درکار نہیں۔ ملک ریاض نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ ہمارا اس زمین پر کوئی دعویٰ نہیں اور نہ کبھی آئندہ آپ کو شکایت ہوگی۔ یوں 5 سال سے جاری یہ تنازع 5 منٹ میں ختم ہو گیا۔ یہ مسجد و مدرسہ اپنے وسیع احاطے کے ساتھ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے اپنے اس پڑوسی کو فلٹر شدہ پانی اور بجلی مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے سامنے اب 3 دروازے ہیں۔ 2 پرشکوہ دروازے اس وسیع دنیا کی طرف کھلتے ہیں، جہاں دولت کے رنگ ہیں، شان و شوکت ہے، تمکنت ہے، راحتیں اور آسائشیں ہیں، اور درمیان کا سادہ سا دروازہ
اس چھوٹی سی پروقار دنیا کی طرف کھلتا ہے، جہاں استغنا کی دولت ہے، توکل کی تونگری ہے، فقر ہے، قناعت ہے، سکون اور سکینت ہے، اور یقین جانیے اس گوشے میں راحت ہی راحت ہے۔